مفتی صاحب راستے میں فقیر اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں، اگر ان کو نہ دیا جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور گزشتہ دنوں ہمارے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل پر آج کی حدیث کے نام سے روزانہ ایک حدیث اور کیلنڈر پوسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ترمذی کی حدیث جب میں نے پوسٹ کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں لوگوں میں سے بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ آدمی ہے جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ ہوتے ہوئے بھی نہ دے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث یہ جب یہاں پوسٹ کی گئی، 16 فروری کو یہ پوسٹ کی گئی تھی یہ حدیث اور یہ کیلنڈر، تو اس پر کافی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ بھائی یہ تو پیشہ ور بھکاری بھی بہت سارے ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہی ہوتا ہے ان کو کہ وہ بھیک مانگتے ہیں، یا ان کی ایک طرح سے سمجھو بزنس ہے، ایک طرح سے ان کا کام ہے، تو کیا وہ بھی اس کے زمرے میں آئیں گے کہ اگر ان کو رد کر دیا جاتا ہے، نہیں دیا جاتا؟ تو اس کی پھر میں نے مزید کچھ تفصیل عرض کی تھی کہ دیکھیں، جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں نا، ایک تو ان کے بارے میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت ان کے لیے کوئی انتظام کرے، ان کو سمجھائے، ان کی کاؤنسلنگ کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو اس کام سے باز رکھے، اور ان کے اگر حقیقی کچھ مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک کام حکومت کا ہے، یہ تو بیسک کام، بیسک رسپانسبلٹی حکومت کی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں۔ دوسری بات جو عوام کی حد تک ہے، ہمارے حد تک، تو اس میں پیشہ ور بھکاریوں کی شرعی نقطہ نظر سے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ پیشہ ور بھکاریوں کے چکر میں جو حقیقی مستحق ہوتا ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن حوصلہ شکنی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پہلو یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کو جھڑکنا، متکبرانہ لہجے میں ان سے بات کرنا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ وجہ اس کی کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو سوال کرنے والا ہے اس کو جھڑکو مت۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو 100% کسی کے بارے میں پتہ ہو، ہم جب کسی کو پیشہ ور بھکاری کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک تخمینہ ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے کہ بھائی یہ پیشہ ور بھکاری ہوگا۔ تو اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیز نہ ہو۔ آپ حوصلہ شکنی کریں، اس انداز میں کریں کہ ان کی آپ مدد نہ کریں، ان کو کہیں کہ بھائی بس میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتا، یا معاف کریں، یا بس چلے جائیں، یا بس معاف کرو بابا، کوئی بھی اس طرح کی بات کر کے ان کو ٹال دیں۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھڑکنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر پیشہ ور بھکاریوں کو بھی آپ دے دیتے ہیں کچھ، تو آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ وہ گناہگار ہوں گے کہ انہوں نے اس کو پیشہ بنایا، اور حدیث میں اس کو پیشہ بنانے سے شدید اس پر وعیدیں آئی ہیں، تو وہ تو گناہگار ہوں گے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب اس میں بھی دے دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ان لوگوں کو بھی سننی چاہیے جو پیشہ ور بھکاری ہیں، اگر ان تک یہ حدیث پہنچ رہی ہے اور وہ مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکام کو مانتے ہیں، تو اس حدیث کو وہ بھی سنیں، کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی۔ حکام تو ہم سب کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سأل الناس اموالهم تکثرا فإنما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر۔ آپ نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ پیشہ بنا لیتا ہے، اس کو سوال کرنے کی اجازت تو شریعت اس وقت دیتی ہے نا کہ جب آدمی کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، اس کو خطرہ ہو کہ یار میں بھوک سے مر جاؤں گا، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، میری جو بیسک نیڈز ہیں شرعی نقطہ نظر سے وہ پوری نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں شریعت آپ کو مانگنے کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ حقیقت میں آگ کا انگارہ لوگوں سے، آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اب اس کی مرضی، چاہے تھوڑے انگارے جمع کرے یا چاہے زیادہ انگارے جمع کرے، یعنی جتنا وہ بھیک مانگے گا اتنا اس عمل کے بقدر اس کو جہنم کے عذاب میں جانا پڑے گا، جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے، یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے، کوشش کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، اور عام لوگوں کو یہی حکم ہے کہ آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں، لیکن حوصلہ شکنی میں یہ چیز پیش نظر رکھیں کہ ان کو جھڑکیں نہیں، ان کو تکبرانہ لہجے میں بات نہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اور حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ میں نے شروع میں عرض کر دی۔